ہم نے کیا کیا ہوا ہے کہ ہمارے پاس ہے اس چیز کا جواب؟ آج بندے بیٹھے، کتنا سارے بیٹھے ہوئے، بتایا نا ہم نے کتنی نمازیں قضا کی ہوئی ہے، اتنا لاغو محفلوں میں ہم بیٹھے، کوئی ثواب نہیں ملا، الٹا گناہ کما کے واپس آئے ہیں۔ اگر یہی وقت ہم نماز میں بتاتے، یہی وقت ہم اللہ رب العزت کی یاد میں گزارتے، تو آج قاری صاحب کو یہ نوبت نہ آتی کہ یار مہربانی مسجد میں آ جاؤ، مہربانی کرو مسجد میں آ جاؤ۔ یار جو چیز ہمارے لیے فائدہ مند ہے اس کی طرف نہیں آ رہے ہم، تو پھر ہم بے وقوف ٹھہرے نا کہ ہم زندگی میں جی رہے ہیں، بس ٹھیک ہے، مزے لگے ہوئے ہیں، چل رہا ہے کام، بس ٹھیک ہے، جب مریں گے دیکھا جائے گا، جب مریں گے دیکھا جائے گا۔ تو کیا دیکھے گا یار؟ آج صبح اٹھا ہے تو دفتر کے لیے جا رہا ہے، کاروباری بندہ ہے دکان کھولنے کے لیے جا رہا ہے، جس نے جانوروں کی کرنی ہے وہ صبح اٹھا ہے جناب، دانتری ہاتھ میں پکڑی، کپڑا پکڑا، جناب چلو جی گھاس کاٹنے جا رہے ہیں۔ رب کی بارگاہ میں آنے کا ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس۔ سارا دن کوئی بندہ جناب زمین میں لگا ہوا ہے، کوئی بندہ دکان میں لگا ہوا ہے، کوئی بندہ کسی کو دھوکہ دہی کر رہا ہے، کوئی جھوٹ بول رہا ہے، کوئی لڑائی جھگڑے کر رہا ہے، یعنی کوئی سود کھا رہا ہے، اور کوئی آفس میں جا کے جناب جی سر بس سارے ہلا رہا ہے، لیکن رب کی بارگاہ میں آنے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ رب کی بارگاہ میں آنے کا ٹائم نہیں ہمارے پاس، اور پھر ہم 24 گھنٹوں میں سے 8 گھنٹے 12 گھنٹے 14 گھنٹے 16 گھنٹے جتنا ہماری ڈیوٹی ہوتی ہے، ہم ڈیوٹی کر کر کے ادھر ان کی گالیاں سن کے ہم واپس آ جاتے ہیں۔ کیا حاصل کیا تو نے؟ مسجد میں آنا ہمیں مشکل لگتا ہے، نماز پڑھنا ہمیں مشکل لگتا ہے، سجدہ کرنا ہمیں مشکل لگتا ہے۔ پھر علامہ اقبال نے فرمایا تھا نا کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا گیا، 1000 سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات۔ اگر تو رب کی بارگاہ میں نہیں آتا تو پھر دیکھ نا اپنی زندگی کیسے گزر رہی ہے تیری زندگی، ہے نا؟ جانوروں میں اور ہمارے درمیان فرق نہیں ہے، تو بھائی اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزارو، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گزارو۔